محترم قاری فلیب صاحب، محترم طارق صاحب، آپ بھی آگے آ جائیں. بچہ بھی کرسیاں آگے لے کے آئے پلاسٹک کی. 2-3 بچے کرسیاں آگے لے آؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی آخری الہامی کتاب ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمائی گئی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس سے عقل سیکھو، اسے جان لو. قرآن مجید عربی زبان میں پڑھا جائے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اسی طرح قرآن مجید 30 پارے 114 سورتیں، ان کے تمام جملے کلمات ایک ایک حرف وہ لاکھوں کروڑوں اور انگنت نیکیوں کا درجہ رکھتا ہے. لیکن قرآن مجید کو محض پڑھ لینا سن لینا کافی نہیں ہے. اس کے احکامات پر غور و فکر کرنا، اس کی نصیحت کو جاننے کی کوشش کرنا، تدبر کرنا، تذکر کرنا اور اس سے تفکر کرنا، یہ اس کا اولین مقصد ہے. اللہ رب العزت نے اس کلام کو انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام احباب ابھی تشریف رکھیں. عدالت کی طرف سے محترم قاری رضوان صاحب کے لیے ایک تحفہ ہے. میں لیاقت صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے وہ تحفہ قاری رضوان صاحب کو دیں. ہمارے دوسرے قرآن کے امام محترم عبدالحنان اور ان کے نانا طارق صاحب دونوں کے لیے عدالت کی طرف سے سوج اور ساتھ مٹھائی ہے. لیاقت صاحب یہ بھی آپ دیں گے. یہ محمد طارق صاحب یہ عبدالحنان کے نانا ہیں اور ان کی بڑی ہمت ہے بچے کے ساتھ تیاری میں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. دعا کر لیں اس کے بعد پھر بچے مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس مبارک رات میں شب قدر کی فضیلت والی رات میں یا اللہ ہم موجود ہیں. یا اللہ یہ آپ ہی کی توفیق ہے، آپ کے گھر میں ہے، نیک کام کے لیے ہے. ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آپ بخشنے والے ہیں. یا اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ ہے. یا غفور یا رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، یا اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور ان پر اپنی برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک صالح بنا، اپنے دین کا خادم بنا. یا اللہ ہمارے محترم قرآن کرام جو کہ قرآن سناتے ہیں ان کا قرآن سنانا، ہمارا قرآن کو سننا قبول فرما. یا اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو، ہمارے مال و صدقات کو، ہماری نفلی عبادات کو قبول فرما. یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے، گمراہی اور ضلالت سے ہمیں دور کر دے. یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کتاب اللہ قرآن مجید اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی اور اس جیسا بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس ادارے کے ہمارے بزرگ محترم پروفیسر عبدالرحمن مدیحانوی مرحوم حافظہ اللہ، ان کے بیٹے حافظ عبدالمنان بھائی اور دیگر تمام حضرات جو اس ادارے کے ساتھ جڑے رہے، جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ ان کی اولاد کو، اس ادارے سے جڑے تمام لوگوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ جو اب منتظمین ہیں، سارا انتظام دیکھتے ہیں، ان کی مدد فرما، ان کا ہاتھ بن جا. یا اللہ ہم سب کو رمضان کی طرح باقی دنوں میں بھی نمازیں پڑھنے کی، نفلی روزے رکھنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم انتہائی گناہگار ہیں، اب تک زندگی میں گناہ ہی کیے ہیں، دل بار بار کثرت بھی دیتا ہے، لیکن یا اللہ ہمت نہیں، تیرے سامنے روتے نہیں ہیں، نہ تجھے منا سکتے ہیں. یا اللہ تو جانتا ہے، ہمیں دل میں شرمندگی بھی ہے، بے بسی بھی ہے. یا اللہ تو اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں قبر کی، جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرمانا. یا اللہ یہ ہر قسم کی شہرت سے، جیب دکھلاوے سے محفوظ فرمانا. یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مخلص ہو کر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، ہمارا مسجد میں آنا، اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا. یا اللہ ہمیں روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. اللہم تقبل صیامنا، اللہم تقبل صیامنا وتقبل قیامنا وتقبل دعاءنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ تمام احباب اپنی ہی جگہ پر تشریف رکھیں. بچے آپ کے پاس آئیں گے، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں.
کہہ رہے ہیں جو مٹھائی کھا رہے ہیں جو آپ تمام آپ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ کئی عرصے سے دین کی تعلیم کا کام کر رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسہ تحفیظ القرآن رحمانیہ میں داخل کروائیں۔ مدرسہ ام عمارہ کے اندر خواتین کی بچوں کی کلاس ہوتی ہے، تعلیم القرآن کا کورس جاری ہے۔ تمام میری بہنیں مائیں جوان جو یہاں موجود ہیں وہ قرآن مجید کا کورس کریں، اور مسجد کے معاملات کے حوالے سے آپ لیاقت صاحب سے مل سکتے ہیں۔ وہ سربراہ ہیں، پچھلے 3 سال سے ادارے کو بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں، تو ہر طرح کے معاملے کے اندر آپ ان سے مل سکتے ہیں، ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں، اور مسجد کے معاملات میں ان کو اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی نیکی قبول فرمائے۔